بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سامعین کرام، ہم سب کو اپنی زندگی میں اللہ کی رضا اور رحمت کی ضرورت ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے اعمال کریں جن سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور اس کی رحمت ہم پر سایہ فگن ہو۔ ناظرین کرام، قرآن و حدیث میں ہمیں ایسے کئی طریقے بتائے گئے ہیں جن کے ذریعے ہم اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ توبہ اور استغفار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، اور جو لوگ برے کام کر بیٹھیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، پھر اللہ کو یاد کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور گناہوں کو اللہ کے سوا کون معاف کر سکتا ہے، اور وہ اپنے کیے پر جان بوجھ کر اڑے نہ رہیں۔ توبہ کا مطلب ہے اپنے گناہوں پر نادم ہونا، اللہ سے معافی مانگنا اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا عہد کرنا۔ ناظرین کرام، ہمیں روزانہ استغفار کرنا چاہیے اور اللہ سے سچے دل سے معافی مانگنی چاہیے۔ دوسرا طریقہ نماز کی پابندی ہے۔ نماز اللہ کی طرف سے ہمیں عطا کردہ ایک عظیم الشان تحفہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو، نماز گناہوں کو ایسے مٹاتی ہے جیسے پانی میل کو مٹا دیتا ہے۔ نماز کی پابندی کرنے سے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا کرنی چاہیے اور خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ تیسرا طریقہ صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ صدقہ و خیرات گناہوں کو مٹانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ ہمیں اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ و خیرات کرنا چاہیے اور ضرورت مندوں کی مدد کرنی چاہیے۔ صدقہ خیرات نہ صرف ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں اس سے، بلکہ اللہ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے۔ چوتھا طریقہ روزہ رکھنا ہے۔ روزہ صرف جسمانی عبادت نہیں بلکہ روحانی پاکیزگی کا ذریعہ بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو، روزہ ڈھال ہے۔ رمضان کے روزے کے علاوہ ہمیں نفلی روزے بھی رکھنے چاہیے تاکہ ہماری روحانی حالت بہتر ہو اور ہم گناہوں سے بچ سکیں۔ 5واں طریقہ حسن اخلاق۔ سبحان اللہ، حسن اخلاق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومنوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ ناظرین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کے ساتھ محبت، ہمدردی اور انصاف سے پیش آئیں۔ حسن اخلاق سے ہم نہ صرف لوگوں کے دل جیتے ہیں بلکہ اللہ کی نظر میں بھی محبوب بنتے ہیں۔ اور چھٹا طریقہ والدین کی خدمت، ان کی دعائیں لینا ہے۔ والدین کی خدمت کرنا اور ان کی دعائیں لینا ہمارے لیے اللہ کی محبت اور رضا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی پنہا ہے۔ ناظرین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں اور ان کے لیے اللہ سے دعائیں کریں۔ اسی طرح 7واں طریقہ اللہ کے ذکر اور تلاوت قرآن کا معمول بنانا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگ ایمان لائے اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں، خبردار، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں چاہیے ہم روزانہ قرآن کی تلاوت کریں اور اللہ کا ذکر کریں تاکہ ہمارے دلوں کو سکون ملے اور اللہ کی رضا بھی حاصل ہو۔ ناظرین کرام، ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے غضب سے بچنے کا ایک اہم ذریعہ دوسرے لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کا سلوک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ہمیں ہر حال میں عدل و انصاف کا دامن تھامے رکھنا چاہیے اور کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح ناظرین کرام، 8واں طریقہ صبر و شکر کا رویہ اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی پاک کتاب میں ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک ہم تمہیں کچھ خوف اور بھوک سے اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ کیا خوشخبری ہے؟ مشکلات اور آزمائشوں میں صبر کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہمیں اس کی رحمت کے قریب کرتا ہے۔
اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائیں، ہمیں اپنی رضا اور رحمت سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔